اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم اور آپ ہمارا سوشل میڈیا دیکھ رہے ہیں۔ آج 7 اگست ہے، جمعہ کا دن، اور اس وقت رات ہے اسلام آباد میں جہاں سے میں آپ سے مخاطب ہوں۔ موسم آج بس ملا جلا ہی رہا، بارش نہیں ہوئی۔ خبریں میرے پاس 2-3 بڑی اہم ہیں۔ سب سے بڑی جو خبر ہے وہ عمران خان کی صحت کے حوالے سے ہے۔ جیل سے جو خبر آ رہی ہے اس کے مطابق عمران خان صاحب کا بلڈ پریشر ٹھیک نہیں، ان کی صحت کا رولا ہے، اور ان کو جو جیل کے اندر ہاسپٹل ہے اس میں بار بار وہ لے کے گئے ہیں، لیکن ان کا بلڈ پریشر ابھی ٹھیک نہیں ہے۔ ان کا جو فیملی کے لوگوں سے آج میری بات ہوئی، دوستوں سے بات ہوئی، ڈاکٹر سے بات ہوئی، بہت سارے وہ ہر اس بندے سے میں نے بات کرنے کی کوشش کی جو کہیں نہ کہیں ان سے کنیکٹڈ ہے۔ ہر بندے نے اس بات کی تصدیق کی کہ خان صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ ان کے جو ٹینڈنسی ہے وہ بلڈ پریشر لو ہونے کی ہے، لیکن اس وقت جو پرابلم ہے، جو عارضہ ہے ان کو، وہ بلڈ پریشر ہائی ہونے کا ہے۔ اور اس ساری صورتحال میں فیملی سے نہیں ملنے دیا گیا، وکلاء سے نہیں ملنے دیا گیا، ان کے ڈاکٹروں سے نہیں ان کو ملنے دیا گیا۔ اور عمران خان کی طرف سے ایک جو میسج ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنی بہنوں سے ملنا چاہتے ہیں۔ یہ بہت ہی ایک یعنی اس میں جو بتانے والے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ یہاں تک کہا ہے عمران خان صاحب نے، یا انہوں نے پیغام دیا، یا کس طریقے سے آیا یہ مجھے نہیں معلوم، اس بات کا میں کھوج نہیں لگا سکا، لیکن یہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ اگر حکومت یہ کہتی ہے کہ لکھ کے دیں بہنوں سے، اگر یہ کہتی ہے کہ آ کے کوئی سیاسی بات نہیں کریں گی، تو خان صاحب کی طرف سے یہ کانسنٹ ہے کہ آپ یہ لکھ کر دے دیں کہ وہ کوئی بات آ کے نہیں کریں گی باہر، لیکن خان صاحب انہیں ملنا چاہتے ہیں، انہیں کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں، ان سے کوئی بات کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ان کی صحت ٹھیک نہیں ہے، اور وہ یہ ایک ان کی بہنوں کے لیے پیغام ہے۔ اٹس ویری اور جو مجھے ذرائع بتا رہے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ پیغام مل چکا ہے علیمہ خان صاحبہ کو۔ میں نے کوشش کی، میں ان سے میرا رابطہ نہیں ہو پایا، میں ان سے کنفرمیشن نہیں لے سکا اس بات کی، لیکن جو میرے سورسز ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ علیمہ خان صاحبہ کو اور ان کی دوسری بہنوں کو اس بات کا علم ہے کہ خان صاحب ان سے ملنا چاہ رہے ہیں، اور یہ بھی انہیں بتا دیا گیا کہ اگر کوئی ایسی ریکوائرمنٹ ہے کہیں پہ لکھ کر دینے کی کہ آپ کوئی سیاسی گفتگو نہیں کریں گی تو وہ بھی کر لیں آپ، ریکوائرمنٹ پوری، لیکن ملاقات جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں میں پھر کہوں گا، کیا بات کرنا چاہتے ہیں اس کا مجھے اندازہ نہیں ہے، بٹ لکس لائک دیر از این ارجنسی۔ دوسرا، آج ہماری شام کو KPK کے وزیر اعلیٰ جناب سہیل افریدی سے صحافیوں کے ایک گروپ کی ملاقات ہوئی۔ وہاں پر شہزاد اقبال صاحب بھی آئے ہوئے تھے انٹرویو کرنے کے لیے، وہاں پر آسمہ شیرازی بھی انٹرویو کے لیے۔ اس سے پہلے ان کی ہمارے ساتھ ملاقات ہوئی، بڑی ایک آن دا ریکڈ اور آف دا ریکڈ گفتگو ہوئی، بڑے اپ بیٹ لگے چیف منسٹر، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ انہوں نے جلسے میں یہ کہا تھا کہ تاریخ پر بہت سارے لوگ مختلف سوال اٹھائیں گے، لیکن انہوں نے کہا کہ میں لوگوں سے متفق ہوں، جلدی جانا چاہتے ہیں لوگ، میں بھی جلدی جانا چاہتا ہوں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم ماضی کی طرح کوئی غلط شاٹ نہیں کھیلنا چاہتے، اور ہم جائیں گے اور یہ انشاءاللہ کامیاب ہمارے مطالبات ہوں گے۔ خان صاحب کو انصاف بھی ملے گا، اور خان صاحب کو علاج بھی ان کے معالجین کریں گے ان کا، اور وہ تمام رعایات جو قانون انہیں دیتا ہے، وہ ان کا جو رائٹ ہے وہ ان کو ہم دلا کر رہیں گے۔ اور بہت ساری باتیں ہوئیں، علیمہ خان صاحبہ کے بارے میں بھی بات ہوئی کہ انہوں نے کہا کہ 27 بہت دور ہے، تو سہیل افریدی نے کہا میں ایگری کرتا ہوں ان سے، علیمہ صاحبہ مطلب میرا بھی دل ان کی طرح یہی چاہتا ہے، جو پاکستانی عوام کا چاہتا ہے، جو ورکرز کا چاہتا ہے کہ ابھی ہم جائیں اور جا کے خان صاحب کو چھڑا کے لے آئیں، لیکن کچھ پلاننگز ہیں، چیزیں کچھ کرنی ہیں۔ اور اس میں جو مجھے گفتگو سے جو اشارے ملے کہ سندھ میں، پنجاب میں سہیل افریدی بالکل جانے کا پروگرام رکھتے ہیں، ایک اسٹریٹ موومنٹ ہوگی ایکسکیوز می، اور لوگوں کے لیے، لوگوں کو جگانے کے لیے، لوگوں میں ایک تحرک پیدا کرنے کے لیے سہیل افریدی بھی جائیں گے۔ اور جو میری وہاں پر ڈاکٹر شفقت صاحب سے بھی ملاقات ہوئی جو علیمہ خان صاحبہ کے ساتھ رہے ہیں، تو انہوں نے یہ بتایا کہ بالکل ہماری خواہش ہے، ہماری کوشش ہے کہ علیمہ صاحبہ کو بھی سندھ میں لے جایا جائے، کیونکہ سندھ سے بہت انویٹیشنز آ رہی ہیں اور لوگ وہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر
ایک ایسی صورتحال ہے کہ لیڈر نہیں ہے، اور مجبوری کے عالم میں بلاول بھٹو اور آصف زرداری ان کو لیڈر تسلیم کیا گیا ہے۔ لیکن عمران خان صاحب کے لیے بہت ایپیٹائٹ ہے، اور علیمہ خان صاحبہ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ ضرور آئیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ وہاں پر جاتی ہیں یا نہیں، لیکن سہیل افریدی نے یہ اندیا دیا کہ وہ جائیں گے، اسٹریٹ موومنٹ ہوگی، لوگوں میں تحرک پیدا کیا جائے گا، اور اس کے بعد ہم اس طریقے سے آئیں گے، احتجاج اس طریقے سے کریں گے جو انہوں نے بات کہی کہ ضروری نہیں کہ ایک جگہ پر احتجاج ہو، ایسا نہیں ہوئے گا کہ یہ ساری لا انفورسمنٹ وہاں پہ لے آئیں، لوگوں کو پکڑ دھکڑ کریں، لوگوں کو مارے پیٹیں، نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ ہم ایک ایسا احتجاج کریں گے، اس طریقے سے آگے بڑھیں گے کہ اس کو روکنا اس حکومت کے بس میں نہیں رہے گا۔ اینڈ ہی واز ویری ہیپی۔ 5 اگست کا جو جلسہ تھا، انہوں نے کہا کہ یہ عمران خان کے جلسوں جیسا جلسہ تھا، اور یہ بھی جلسہ عمران خان ہی کا تھا۔ میرے نوجوانوں، آج نوجوانوں، اس کو آپ کی ضرورت ہے۔ تیار ہو، تیار ہو، تیار ہو، تو انشاءاللہ تعالی 27 ستمبر کو اسلام آباد کا رخ کریں گے۔ اور بالکل ایک اس میں جو اسٹریٹ موومنٹ تھی، علیمہ خان صاحبہ کی جو اسٹریٹ موومنٹ تھی، اس کو بھی کریڈٹ دیا گیا کہ ان کی بھی بڑی جدوجہد اس میں شامل ہے۔ تو مجھے وہاں پر مجھے یہ لگتا ہے، جو میری اپنی اسیسمنٹ ہے، کہ اگلے 3-4 دنوں میں اس پارٹی کے اندر کوئی اختلاف نہیں رہے گا۔ شہباز گل صاحب کے حوالے سے بات ہوئی تو ان کی بھی چیف منسٹر صاحب نے بڑے احترام سے ان کا ذکر کیا، اور انہوں نے صرف یہ کہا کہ یہ وہ وقت نہیں ہے کہ ہم آپس میں لڑیں، بالکل یہ وقت نہیں ہے۔ یہ سب آوازیں اگر ایک ہوں گی تو توانا آواز ہوگی، اور ہم سب ایک ہیں، چلے کوئی باہر بیٹھا ہے، کوئی اندر ہے، لیکن ہم سب ایک ہیں۔ تو جو ان کا آج رویہ تھا، جو باڈی لینگویج تھی، بڑی پازیٹیو تھی، اور وہاں پر جو صورتحال تھی، پارٹی کے قائدین اور ورکرز جو تھے وہ آ جا رہے تھے، اور یہی ساری گفتگو تھی کہ ایک جو 27 سپٹمبر ہے، یہ ایک کامیاب دن اس کو بنانا ہے، یہ کامیاب احتجاج کرنا ہے۔ 2 ڈیمانڈز ہیں، انصاف ملے اور ان کے ذاتی معالجین ان سے ملیں، فیملی ملے۔ تو یہ نان پولیٹیکل نہیں ہے، یہ پولیٹیکل ہیں، یہ کوئی حکومت گرانے کی بات نہیں ہے، اور ہم بیسیکلی احتجاج کر رہے ہیں ہر چیز کو ایگزاسٹ کرنے کے بعد۔ سہیل افریدی کا کہنا تھا کہ میں کہاں کہاں نہیں گیا، میں پرائم منسٹر سے ملا، میں ہر فورم پر گیا، سپریم کورٹ گیا، اڈیالہ کے باہر جا کے بیٹھا، پارلیمان کے باہر جا کے بیٹھا، میرے لیے کوئی راستہ نہیں چھوڑا، ہماری لیڈرشپ کے لیے کوئی راستہ نہیں چھوڑا۔ تو ہم کیا کریں؟ اب ہم احتجاج، پرامن احتجاج، کوئی جتھا نہیں ہے، کوئی حکومت گرانے نہیں جا رہے، اپنے قائد کو انصاف دلانے جا رہے ہیں، اور اس حوالے سے انشاءاللہ ان کا یہ خیال تھا کہ کامیابی ان کا مقدر ہوگی۔ اجازت دیجیے مجھے اگلی ویڈیو تک، انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی، اللہ نے کے بعد۔